کچھ حقوق میاں بیوی کے ہیں. کوئی شخص وہاں بھی تقاضا نہ کرے, کوئی بہن تقاضا نہ کرے کہ میرا بھائی کسی بھی طور پر بیوی کی کوئی بات نہ مانے اور صرف وہ میری طرف ہی توجہ رکھے. کوئی ماں یہ تقاضا نہ کرے, اس لیے کہ اس کے حقوق بھی اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے. اور کوئی بیوی کسی جگہ یہ تقاضا قطعاً نہ کرے, کسی مقام پر یہ تقاضا نہ کرے کہ وہ کہے کہ تو بہن کی طرف نہیں دیکھے گا تو ماں کی بات نہیں سنے گا. اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات ہے, اس پر بھی ضرور غور فرمائیے گا. اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی عزت کرے, ان کا اکرام کرے, اچھے لفظوں میں ان کو یاد کرے, تو بیوی کے ماں باپ بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں, اس کے بہن بھائی بھی بہن بھائی ہوتے ہیں. اگر تو ان کا نام اچھے لفظوں کے ساتھ پکارے گا. ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں شرم کا باعث ہیں, کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جملہ کہتے ہیں, لوگ چھیڑتے, بچے باتیں کرتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ جس نے تجھے جنم دیا, پیدا کیا, جس کی صلب سے تو ہے, اور دوسرا وہ جو تیرا استاد ہے, جو تجھے خیر کی تعلیم دیتا ہے, جس کی وجہ سے تو راہ راست پہ ہے, راہ حق پہ ہے, اور تیسرا فرمایا وہ تیرا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا ہے. تو اس کے حقوق کا تو نے خیال کرنا. یہ کس طرح کی بات ہوئی کہ تو بیوی سے یہ تو تقاضا کرے کہ میں نے آج آ کے دیکھا ہے کہ میری اماں بیٹھی, تم روٹی نہیں پوچھی, اور جب اس کی اماں آئے تو پھر تیرے طور طریقے بدل جائیں, تیرا سٹائل ہی بدل جائے. تو ان کا نام لے تو یا تو تیرے لبوں پر طنزیہ ہنسی ہو یا تیرے جملوں کے اندر سخت پن ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے, ہر رشتے کو اس کا مقام دینا چاہیے, ہر رشتے کو اس کا وقار دینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ کہ ایک بوڑھی عورت آ گئی. اس عورت نے جب آ کر کے دروازے پہ دستک دی اور جب وہ بولی نا, اس نے گفتگو کی, اس کے جملے محبوب کے سماعت اقدس سے ٹکرائے. کہتے ہیں اللہ کے محبوب جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے. حضور نے اس بوڑھی کا استقبال کیا اور حضور نے اسے بٹھایا. فرماتی ہر آنے والے مہمان کو حضور بڑی عزت دیتے تھے, بڑا نوازتے تھے, ہر آنے والے مہمان پہ بڑا کرم فرمایا کرتے تھے, لیکن اس خاتون کو زیادہ اعزاز دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا منگوایا, کھجوریں دی, شہد کے ساتھ تواضع فرمائی. فرماتے وہ بی بی باتیں کرتی تو میں دلچسپی دیکھتا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں نا جو آئیں تو بندہ کہتا ہے اللہ کرے اب چلے جائیں نا کسی طریقے سے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے, تھوڑا رک جائیے. دل کرتا ہے کہ وہ ذرا بیٹھے, ان سے کچھ اور بات ہو, کچھ بات اور آگے بڑھے. کس میں ہوتی ہے مہمانوں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی. حضور محبوب کریم علیہ السلام جب وہ باتیں کرتی تو حضور دلچسپی سے سنتے, ان کے سوالات کے جواب بڑی گہرائی اور گہرائی سے دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر کے بعد وہ بوڑھی اٹھی, کہا حضور اب میں چلتی ہوں. تو نبی پاک نے تحائف تیار کیے. ایک صحابی کو کہا ان کے ساتھ جاؤ اور تحفے انہیں دے دو. کہتے ہیں جب وہ بوڑھی چلی گئی تو میرے دل میں خیال آیا حضور اب مسجد جائیں گے, جب رات کو واپس آئیں گے نا پھر میں محبوب سے پوچھوں گی یہ خاتون کون ہے. لیکن حضرت عائشہ کہتی حضور تو گئے ہی نہیں, لیٹ گئے, اور بڑی خوشگوار کیفیت میں نے دیکھی. حضور کی مقدس آنکھیں کھلی اور محبوب کے چہرے پر عجیب سی رعنائیاں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو روز آتے ہیں, حضور یہ کاشانہ نور ہے, یہاں روشنی لینے والے تو روز آتے ہیں, یہ کون سی بوڑھی تھی کہ آئی ہے تو آپ نے اتنا استقبال کیا ہے, اس انداز میں وقت دیا ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی کیفیات دیکھ کون تھی؟ کہتے حضور اٹھ کے بیٹھے اور میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے. محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ خدیجہ سے ملنے آتی تھی, خدیجہ انہیں وقت دیتی تھی, ان کا استقبال کرتی تھی. یہ کمزور ہوتی تھی تو خدیجہ تحفے دیتی تھی. فرمایا آج جب یہ دوبارہ آئی ہے تو پچھلی ساری یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئی ہیں, وہ سارے خیالات تصورات پھر سے اجاگر ہو گئے. اور فرمایا میں نے وہ ساری نسبتوں کو, ان ساری باتوں کو نبھانے کی کوشش کی جو خدیجہ کا اس کے ساتھ رشتہ تھا. اور پھر بات اس جملے پر ختم کی. فرمایا حسن العہد من الایمان, فرمایا تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے.
ताल्लुकात को, अहद को, पैमान को अच्छे तरीके से निभाना, ये भी ईमान का हिस्सा है। तो देखिए हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो ताल्लुकात, कोई शख्स ये तकादा न करे, कोई तकादा न करे, कोई खामंद ये तकादा न करे, अब तू मेरे घर में रहती है तो इस पे पाबंदी है, तू मेके नहीं जा सकती, तू किसी से मुलाकात नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती, तू कैसे पाबंद कर सकता है? जब तू अपने हक में इस कदर ज्यादा तू अपने हक के अंदर मजबूत है कि जरा वो बात करती है तो कहता है नहीं मेरी अम्मा है, मेरे अब्बा जी, इसमें शक भी नहीं, औरत को करना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह का रवैया उनके माँ बाप के हक में भी इंसान को रखना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, इंसानों में कमियां होती हैं, किसी जगह वो भूल जाते हैं, तो फिर इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे अजीजों में भी कमियां हैं, मेरे अंदर भी कमजोरियां हैं, मेरे एक दोस्त ने एक दफा एक मजमून लिखा, एक बात उसमें बड़ी खूबसूरत पढ़ने को मिली। कहने लगे कि एक मियाँ बीवी ने फैसला कर लिया, रोज झगड़ा होता था ना, रोज झगड़ा होता था, और झगड़ा मियाँ बीवी का अपना कोई भी नहीं होता, किसी तीसरे की वजह से होता है जब भी होता है। तो वो रोज झगड़ा होता था, तो होता था माँ बाप की वजह से। तो झगड़ा इस बात पे दोनों अलहदा रहते थे, इस बात पे झगड़ा खत्म हुआ कि अब तेरे माँ बाप आएंगे तो मैंने कोई प्रोटोकॉल नहीं देना, और मेरे आएंगे तो तू भी ना देना, बेशक बैठे रहेंगे। तो कहते हैं कि पहले बेटे के वालिदैन आए, दरवाजे पे दस्तक दी तो मुलाजम ने खोला, रोटी भी मुलाजम ही लाया, और जब वो रुखसत होने लगे तो गाड़ी तक छोड़ने भी वो नौकर ही गया। कुछ ही दिन गुजरे थे तो बेटी का बाप मिलने आया, वादा था कोई प्रोटोकॉल नहीं देगा, ठीक है दोनों ही नहीं देंगे, लेकिन दरवाजे के बाहर आवाज गूंजी अब्बा जी की। बेटी के हाथ में प्लेट थी, वो ढब से गिरी, ठा की आवाज आई, दौड़ी गई, दरवाजा खोला, मेरे अब्बा जी आ गए, बिठाया भी, खिलाया भी, छोड़ने भी गई। पूछा उससे शौहर ने कि तेरा मेरा वादा था। कहने लगी बात इसमें शक नहीं कि वादा तो था, पर दिल की कैफियत का क्या करूं, जब बाहर आके वालिद बोले हैं तो मैंने तो अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका है, मैं तो वो खैराज बड़ी मुश्किल से संभाल पाई हूं, वो तो बड़ी मुश्किल से आंसू रुके हैं, तो वजूद को कैसे रोकती? रिश्तों का जो आपस के अंदर गहराई होती है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? ये हमेशा रहते, इंसान को याद आती। देखिए कोई बुला सकता है कि बचपन में मैं अपने बहन और भाई के साथ खेला करता था, वो यादें रोज उसे आती हैं, वो रोज जब लेटता है तो वो दास्तानें उसके ज़हन में आती हैं। कैसे इन ताल्लुकात को खत्म किया जा सकता है? रिश्तेदारों के, बहन भाइयों के, मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं, ये सारे अपनी अपनी जगह पे रहेंगे तो अच्छा घर, अच्छा खानदान, अच्छा मुआशरा तश्कील पाएगा। मुस्तदरक के अंदर हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जरा इरशाद फरमाइएगा, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? हुजूर जरा बतलाइएगा, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो ये किसी मुफ्ती का कौल नहीं, ये किसी दानश्वर की राय नहीं, ये उस महबूब का कौल है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में राहत और आराम देने के लिए मबूस फरमाया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो हुजूर ने फरमाया उसके खामन का। उसी मजलिस में, उसी महफिल में वो शख्स उठ के नहीं गया, वही शख्स हुजूर से सवाल करने लगा, हुजूर तो मर्द पर हक किसका ज्यादा है? औरत पर तो मैंने पूछ लिया, नया शख्स नहीं आया, नया आदमी नहीं आया। उसी ने उसी मकाम पर उसी जगह खड़े होकर सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? नबी पाक ने फरमाया उसकी माँ का। औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके शौहर का। और मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसकी माँ का। ये हुकूक, ये तायुन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिया। ये हुकूक की वो वाली वजाहत है, और ये हर आदमी का वो वाला मकाम है जो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को खुद बताया है कि ये इसकी जगह है और ये इसकी जगह है। अब यहाँ एक बात और काबिल गौर है, मर्द की औरत पर भी हुकूक हैं, औरत के मर्द पर हुकूक हैं। इंशाअल्लाह ताला एक मौजू आ रहा है, उसमें मैं उन चीज़ों की कुछ ज़्यादा वजाहत करूँगा, यहाँ सिर्फ इशारा देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई, उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइएगा
مرد کے کیا حقوق ہیں؟ اگر میں ادا کر سکتی ہوں تو شادی کروں، حضور ذرا بتلائیے گا۔ تو یہ حدیثیں ہم نے بیٹیوں کو رٹانی ہے، یہ حدیثیں ہم نے بہنوں کو یاد کرانی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، امام حاکم نے لکھا ہے کتاب البر کے اندر، اس کو ابن جوزی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا خاوند کے حقوق کیا ہیں؟ اور خاتون عرض کرتی، حضور اگر تو میں ادا کر سکتی ہوئی تو نکاح کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی بات یہ ہے کہ اگر خاوند کے جسم سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے اور خون نکلے، عورت اپنی زبان سے صاف بھی کرے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو کہ میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں لوگوں سے کہتا مجھے کرو، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ حالانکہ امام الانبیاء محبوب اس حدیث میں فرمانے لگے، سنو اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، میں کہتا عورت کو کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، فرمایا کہ اگر تو یہ والے حق تو ادا کر سکتی ہے تو نکاح کر۔ وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی، فوراً بول اٹھی، کہنے لگی حضور میں نہیں حق ادا کر سکتی، لہٰذا میں نکاح نہیں کروں گی۔ میرے عزیز، عورت کو ذمہ داری سونپی۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد کے لیے بھی ان حقوق کا تعین فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے حقوق کیا ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا حق کیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود